بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم بہت شکریہ، آپ نے میڈیا امپائر کو ٹائم دیا۔ آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کب کیا؟ عملی سیاست کا آغاز اگر آپ کہیں کہ بالکل پریکٹیکلی میں نے دھرنے سے شروع کیا، لیکن سیاست کا آغاز میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے گھر میں سیاست ہوتے دیکھی۔ میری ماں بھی چونکہ ایک پولیٹیشین تھی، میرے والد گو کہ وہ وارئر تھے، فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے میرپور فتح کیا تھا تو ان کو خان آف منگ کا بھی خطاب ملا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی چونکہ سیاست میں آگے تھے جب تک میں بڑی ہوتی، تو شروع سے ہی میری گرومنگ سیاسی ماحول میں ہوئی۔ اپنے کالج جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو تب سے بھی میں اپنی یونین کی پریزیڈنٹ رہی ہوں کالج کی، تو اس طرح سے مطلب سیاست میں تو انوالو رہی، لیکن باقاعدہ اور پی ٹی آئی کے ساتھ میں چونکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو تبھی سے خان صاحب میری اس طرح ایک طرح سے انسپریشن، جب ورلڈ وائڈ جیتا تو جیسے سارے نوجوانوں کے خان صاحب ایک آئیڈیل تھے یا ان کو انسپریشن تھے، تو میری بھی انسپریشن تھے، تو میری پہلی پارٹی پی ٹی آئی تھی، اور میں نے تقریباً یہ 1992 سے ہی میں مطلب ایک سپورٹر تو ہوں خان صاحب کی، لیکن 2006 میں نے باقاعدہ وہاں لاہور میں جوائن کیا، اور پھر اس کے بعد دھرنے سے میں نے پریکٹیکلی جو اس کے بعد تھرو آؤٹ میں پھر ایکٹیو رہی سیاست پہ جو۔ تحریک انصاف میں ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کافی ایکٹیو ممبر تھی، پروٹیسٹ، دھرنے، جلسے جلوس میں آپ نظر آتی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ سے آپ بالکل سائڈ لائن ہیں، آخر کیوں؟ سائڈ لائن جی بالکل ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں سیاست میں انسان اس لیے آتا ہے نا کہ وہ کچھ کر سکے، اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے لیے کوئی آواز اٹھا سکے یا ان کو پریکٹیکلی ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکے۔ میں نے پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہوں جو جب پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر چیپٹر سے تھی، تب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو کوئی زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، وہاں پہ اتنی زیادہ پروموٹ نہیں، تو ہم ان لوگوں میں سے جو ہے جو انٹروڈیوس کروانے والے ہیں پی ٹی آئی کو، تب سے مطلب کہ ہم کام کریں۔ پھر میرے پاس یہاں پہ 2 پورٹ فولیوز بھی بڑے رہے ہیں، میں اسلام آباد ریجن کی پریزیڈنٹ رہی ہوں کشمیر چیپٹر سے، اور پھر اس کے بعد میں سینٹرل وومن ونگ میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہی ہوں، پی ٹی آئی وومن ونگ کی جو سینٹرل باڈی تھی اس میں، تو آئی واز ایلیجیبل فار دا ریزرو سیٹ آلسو۔ مجھے تاثر یہ دیا گیا تھا کہ میرا پرائرٹی پہ نام ہے، جو میں سمجھتی تھی، میں اپنے آپ کو ایلیجیبل بھی سمجھتی تھی اس کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد جب حالات کچھ ایسے آئے کہ مجھے اس کا بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں لیا گیا، دوسروں کو کیوں لیا گیا۔ میں اسمبلی میں اس لیے جانا چاہتی تھی کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنا، ان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔ میرے پیچھے ایک بہت بڑی فیملی لیگیسی ہے پولیٹکس، میری فیملی پولیٹکس کی، میرے ساتھ لوگ ہیں میرے حلقے کے، تو میں ان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، اور مجھے یہ نہیں ہے بالکل کہ مجھے کیوں نہیں لیا گیا دوسرے کسی کو، مگر میرے مقابلے میں جن لوگوں کو لایا گیا دے آر ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ سیٹ، تو یہ تھوڑا سا ایک مجھے اس کے لیے ریزنٹمنٹ ہے۔ اور پھر میں احتجاجاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے پارٹی سے، اور 1 سال سے میں نہیں ہوں ان کے ساتھ، ایکٹیو نہیں ہوں، چھوڑا نہیں ہے پارٹی کو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بس ڈس اپوائنٹ ہو کے میں نے پھر سائٹ پہ ہو گئی، اور اس دوران پھر میں چونکہ پچھلے تقریباً 5 سال سے میں نے ایک اپنی فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی تھی اپنے والد کے نام سے، تو پھر میں نے بہتر سمجھا کہ جب میں نے لوگوں کے لیے ہی کام کرنا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے، پھر جس بھی پلیٹ فارم سے ہو کے میں کر سکوں، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں، تو اس پہ پھر میں گامزن ہو گئی، اور یہ ابھی میں رن کر رہی ہوں اپنی فاؤنڈیشن کو، اور الحمدللہ بہت اچھا مجھے رسپانس بھی ملا ہے، اور اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اچھا زیادہ بہتر کام کر سکتی ہوں۔
چونکہ آپ قوم فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن بھی ہیں، آپ کو اپنی سماجی بہبود کی فاؤنڈیشن شروع کرنے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی والدہ کو سوشل ورک کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں شروع سے ہی متاثر تھی اپنی والدہ کو. جیسے بیٹیاں ساری اپنی ماں سے سیکھتی ہیں تو ہم نے بھی اپنی ماں سے سیکھا. میری ماں چونکہ پہلی خاتون تھی وہاں پہ، تو بڑا ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں خواتین کو اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ آ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مواقع بھی نہیں ہے. تو 80s کی دہائی میں میں نے دیکھا کہ میری ماں جو تھی وہ پہلی ہماری جو پونچھ ڈویژن کی پریزیڈنٹ تھی PPP کے پلیٹ فارم سے. تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں سیاست بھی کر رہی ہے، پلس وہ بہت بڑی سوشل ایکٹیوسٹ تھی. تو وہ چیز پھر جیسے انہیرٹ ہوتی ہے نا آگے، جو آپ اپنی ماں کو دیکھتی، بچی جو ماں کو دیکھتی ہے تو وہی وہ کرنا چاہتی ہے، یا وہ اس کی رچ بس جاتا ہے اس کی دماغ میں. تو مطلب کہ پھر شروع سے ہی چونکہ میں اپنی ماں کو انسپائر کرتی تھی تو یہ شروع سے ہی ایک رجحان ہے. میری ساری بہنیں بھی اسی پہ کام کر رہی ہیں، سوشل ورک پہ. جی کیا آپ اپنی فاؤنڈیشن کے مشن اور مقاصد کو بیان کر سکتے ہیں؟ جی ہم لوگ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگ وومن امپاورمنٹ پہ سب سے زیادہ میری توجہ ہے اس وقت جو میں کام کر رہی ہوں. اور ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں ہم. اور آگے جا کے جو ہمارا جو میرا ایجنڈا ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پورے ریجن میں آزاد کشمیر میرا جو ڈویژن ہے پونچھ ڈویژن میں ابھی تک کوئی ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے چونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ڈس ایبل کہوں، تو میں ہمیشہ اس کو ڈفرینٹلی ایبل لوگ کہتی ہوں، جو جن کو کوئی ہینڈی کیپس ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتا ہے. تو ہمارے وہاں پہ ویسے تو ہیلتھ کا سارا ہی بیڑا غرق ہوا ہے، لیکن اسپیسیفکلی اس پہ جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ میرا شروع سے ایک میرا ڈریم رہا ہے کہ میں وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے ایک ہاسپٹل بناؤں. تو مین ایجنڈا میرا یہ ہے. اور ابھی میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوں. میں نے 2 میرے اسکول چل رہے ہیں. اپنا جو ووکیشنل سینٹر ابھی کھولنے جا رہی ہوں، اور کھلا ہوا ہے میرے اپنا، چونکہ وہاں پہ بہت ریموٹ ایریا ہے. ہماری خواتین جو ہے آپ دیکھیں جہاں پہ میرا ابھی اسکول چل رہا ہے وہاں اتنی زیادہ آبادی ہے اور پرائمری سے آگے اسکول ہی نہیں ہے کہ خواتین ہماری پڑھ سکیں. اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری. تو ان کے لیے پھر میں نے سوچا کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر آنا چاہیے. فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ارن کریں، وہ زیادہ کانفیڈنٹلی کام کر سکے آگے آ کے معاشرے کی بہتری کے لیے. تو وہاں پہ میں نے اس طرح سے یہ اسکول، پھر میں خواتین کو وہاں اویئرنیس کے پروگرام بھی ہماری فاؤنڈیشن سے، میرے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے. ہماری جو جنرل سیکرٹری ہے وہ بھی خاتون ہے، انفارمیشن سیکرٹری ہے، ہمارے پریزیڈنٹ ہے. تو مطلب میرے پاس 26 لوگوں کی ایک ٹیم ہے. جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 20 لوگ ہیں، اور پھر 7 لوگوں کی جو کور ٹیم ہے. تو ساری ٹیم مل کے ہم لوگ کام کریں. میں اس لحاظ سے بڑی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے بہت اچھی ٹیم ملی، اور ان کی بدولت مطلب انسان خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک ایک ٹیم ورک نہ ہو. تو میں جو بھی کر رہی ہوں اس کا کریڈٹ سارا میں اپنی ٹیم کو دوں گی کہ وہ میرے ساتھ بہت آنیسٹلی اور بہت ایک انتھوسیاسٹکلی جو میرے ساتھ آگے کام کر سکے تو ہم لوگ یہ اس میں کامیاب ہو سکے. تو مشن ہمارا یہی ہے کہ جو گھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ورنریبل لوگ ہیں ہمارے، ان کو ہم کوئی ہنر سکھا سکیں، ان کو ہم یہ اویئرنیس دے سکیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے بڑی اچھی ہمیں زمینیں دی ہیں، وہاں پہ بڑی زرخیز زمینیں ہیں ہماری، اور ہماری زمینیں ابھی بنجر پڑی ہوئی ہیں. لوگ ہمارے زیادہ تر وہاں یہ رجحان ہے کہ باہر کوئی سعودی عرب جاتا ہے کوئی پیسے کمانے کے لیے، اور زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں. جبکہ اسی زمین سے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ پورے سال کا غلہ نکالتے تھے. تو یہ اویئرنیس میں ان کو دوبارہ سے دے رہی ہوں کہ میں ان کو بیج دے رہی ہوں، میں ان کو بکریاں لے کے دے رہی ہوں، میں ان کو مرغے اور وہ دے رہی ہوں کہ اپنی اس پہ فارمنگ کریں. لائف سٹاک کا میں کر رہی ہوں، اپنی زمینوں کو زرخیز کریں تاکہ خود کفیل ہو سکے. میں سمجھتی ہوں کہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ
معاشرے میں جو ہے وہ کفالت لے کے آئے یا لوگوں کو جابس میں یا کریں، مگر ہماری انڈیویجولی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی مدد خود کے تحت بھی آگے آ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں۔ تو آپ کی وساطت سے میری اپنے لوگوں کو بھی یہی درخواست ہے کہ خدا را اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ہمیں اللہ نے بڑی زرخیز زمین دی ہے، اور ہمیں ہمارے لوگ جو جنگجو ہیں وہ بہت محنتی بھی ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو ہم بہت خوشحالی لے کے آ سکتے ہیں، بڑی زرخیز زمین اور قدرتی مناظر ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں ٹورزم کو بہت اگر حکومت اس پہ دلچسپی لے تو ٹورزم کو ہم فروغ دے سکتے ہیں، ہم زراعت کو فروغ دے سکتے ہیں اور خوشحالی آ سکتی ہے، تو اس پہ میں کام کر رہی ہوں۔ سماجی بہبود کی جو کمیونٹی ہے ان کو زیادہ کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ اگر آپ اسپیسیکلی خواتین کی بات کریں گے یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ اوور آل دیکھیں، ہمارے پاس مواقع نہیں ہے، جیسے میں نے کہا سب سے بڑی جو ہماری جو ترقی میں رکاوٹ آتی کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت خراب ہے، وہاں کا سڑکیں اتنے اچھے مناظر ہیں اور اتنی اچھی ہمارے پاس زمینیں ہیں، اور جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ٹورزم کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ وہاں پہ پہنچ کے تو بہت اچھا لگتا ہے مگر وہاں پہ پہنچنا بہت مشکل، کیونکہ سڑکیں بہت خراب ہیں، ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ایک لیک کرتے ہیں ہم اس کو، اور پھر خواتین کو اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ آنے نہیں دیا جاتا، ہمارا ٹرائبل ایریا ہے، تو اس میں ہمارے مردوں کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہونا پڑے گا کہ ہماری بڑی پوٹینشیل خواتین ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے، ہر بندہ آپ کو وہاں پڑھا لکھا ملے گا، لیکن جاب لیسنس ہے۔ خواتین کے معاملے پہ تو بالکل ہی ہے، لیکن ہمارے نوجوان جو ڈگری ہولڈر، ہمارے ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ بھی جاب لیس ہیں۔ تو یہ ساری ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے مطلب سماج آگے ترقی نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہے لوگ۔ تو اس پہ میں ایک دو چیزیں ہیں جو میں اگر مجھے موقع ملے تو میں اس پہ کام ضرور کروں گی، اور میں نوجوانوں کو جو ہے میرا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں ان کو یہ اویئرنیس دوں کہ جو اسکل ان کے پاس ہے اس کو استعمال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ سرکاری نوکریاں ہی سب کو ملیں، آپ اپنی طور پہ آپ چھوٹے چھوٹے جو اسمال بزنسز شروع کر سکتے ہیں، چھوٹی کمپنیز بنا سکتے ہیں، جو بھی اسکل آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کر کے آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ اس کے مطابق اگر کوئی کمپنی شروع کرتے ہیں، آپ اپنے 10 اور دوستوں کو بھی اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس پہ اوور کم کر لیں تو اس طرح ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں معاشرے میں۔ آپ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ایک فاؤنڈیشن کو رن کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، کہ ایسی کون سی پوزیشن دی جائے تاکہ وہ اوور آل کام کر سکے؟ دیکھیں، میں ایز اے پولیٹیشین میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا پالیٹکس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر، اگر آپ صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو میں صرف کشمیر کی بات کروں گی کہ وہاں پہ ہماری اتنی پوٹینشیل خواتین ہیں اور کام اس طرح سے دل جوئی سے کر رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پالیسی میکنگ میں نہیں رکھا جاتا خواتین کو۔ ہماری بہت کم، ایک تو ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کی سیٹس بڑھائی جائے، خواتین کو امپاور کیا جائے، خواتین کے لیے وہاں پہ جو جاب کے وہ پروگرامز کیے جائیں ان کو آگے لایا جائے اور پالیسی میکنگ میں رکھا جائے تاکہ وہ مردوں سے زیادہ بہتر کام کر سکتی، ان کو اسمبلی میں لایا جائے تاکہ لیجسلیشن کر سکیں، وہ خواتین کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکیں، مسائل کو اٹھا سکیں، چونکہ خواتین زیادہ اچھی طرح سے خواتین کے مسائل کو سمجھتی ہیں۔ اور وہاں پہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ صرف ایک اگر کوئی خاتون پڑھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹیچر بنتی ہو جائے گی، مگر میں سمجھتی ہوں دوسرے شعبوں میں بھی ان کو اسی طرح سے آگے آنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ آپ کو فاؤنڈیشن چلانے میں کون سے منفرد چیلنجز کا سامنا رہا؟ الحمدللہ جی، مجھے اس طرح سے کوئی ہرڈل تو نہیں آئی، لوگوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے ویلکم کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لوگوں نے اتنا اچھا ویلکم دیا اور انہوں نے کہا کہ یہی آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے یہ کام،
آپ کی فیملی لیگیسی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے، تو اس طرح. لیکن ابھی ہمارے تھوڑا سا ہارڈن ہے کہ رجسٹریشن ہماری فاؤنڈیشن کا رجسٹریشن کے بغیر چونکہ ہم فنڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا فنڈنگ کا ایک ہے ہمارے پاس مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ وہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اور لوگ بہت اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ لوگ خود آ کے جڑے ہیں اور بہت اچھا مجھے وارملی ویلکم کیا ہے کہ آپ یہ اچھا کام کر رہی ہیں، تو اس میں ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی شخص اپنی سماجی بہبود کی فاؤنڈیشن بنانا چاہتا ہے یا شروع کرنے جا رہا ہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ سوشل ورکر مائنڈڈ ہونا ہر کسی کی ذمہ داری ہے. دس از اوور مورل ابلیگیشن. ہمارے جس طرح سے جو حالات ہیں، جو ہماری جو ریاست کو جو ضرورت ہے، جس طرح سے جو معاشی حالات ہیں، تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا یہ جو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیشین کو بھی سوشل ورکر مائنڈڈ ہونا بہت ضروری ہے. پالیٹکس بھی آپ تبھی کر سکیں گے جب عوام کی کمپیشن آپ کے دل میں ہوگی، آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکیں، ان کے محسوس کر سکیں ان کے دکھ درد کو، اور ان کے مسائل کو سمجھ سکیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی آپ میں ہمت ہو. تو ہمت تبھی آتی ہے جب کمپیشن ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو، نہ کہ ٹانگیں کھینچنے والا ہو بلکہ ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جانے والا ہو. تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو آفر ملتی ہے دوبارہ پارٹی میں آنے کی تو جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے ابھی. میں ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان ایکٹیو ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہوں، اور میں نے ابھی کوئی ارادہ نہیں کر لیا کہ میں پارٹی چھوڑوں گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہ ملے، جہاں آپ کی ضرورت نہ ہو، تو وہاں پہ سر پہ سوار ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. میرے والد ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ جہاں پہ آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہ ملے نا، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں اس محفل سے. تو یہ سمجھ کے میں وہاں سے اٹھ گئی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب شاید پارٹی میں اور بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں، اور شاید ان کو ان کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں سائڈ پہ ہوگی. مگر میں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے. اور بالکل جی، اگر مجھے پارٹی کوئی ذمہ داری دیتی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اس پہ پوری اتر سکوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ میں ہوں، مجھے ایکٹیو رہنا چاہیے، اور مجھے میرے دل میں یہ کمپیشن ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. کھولا خان کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں؟ کھانے میں جی میں سب کچھ ہی کھا لیتی ہوں، لیکن زیادہ مجھے جو پسند ہے وہ میں مٹن کڑھائی زیادہ کھاتی ہوں، یا تکے، یا اس طرح سے جو ہمارا ایک وہاں پہ ٹرائبل لوگوں کا ایک زیادہ رجحان ہے. اور پلس یہ کہ بریانی بھی اچھی لگتی ہے مجھے، اور پاستا میں بڑا اچھا بناتی بھی ہوں، اور مجھے وہ بھی کھانا اچھا لگتا ہے. تو میں سب کچھ ہی کھا لیتی ہوں. زیادہ اسپائسی چیزیں مجھے پسند ہے. کھیل کون سا پسند ہے؟ کھیل ویسے تو مجھے ابھی کرکٹ کی میں بڑی دیکھنے کی حد تک میں شوقین ہوں، لیکن میں جب اپنے کالج میں ہوتی تھی تو میں بیڈمنٹن کی پلیئر تھی بہت اچھی. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ، اور ایسی کوئی خواہش تو نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ کر سکے جو میں نہیں کر سکی ہوں. جو مطلب کہ میں اپنی جو چیزیں پوری نہیں کر سکی، تو میری خواہش اب جو اگر مانے تو پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ میرا بیٹا ایک اچھا وہ ایک درد دل رکھنے والا بندہ بنے اور انصاف کر سکے. اور جو جیسے میں لائر بننا چاہتی تھی، میں نہیں بن سکی کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے، تو اس کو میں ابھی لا پڑھا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ وہ بیرسٹر بنے، چونکہ میری اپنی یہ خواہش تھی کہ میں بیرسٹر بنوں. تو وہ، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا کچھ کر سکوں کہ جو میں اپنے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکوں، میں ان کا مسیحا بن سکوں. یہ میری خواہش ہے. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے بھی میسج؟
میڈیا امپائر کو جی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ میں آپ کا کام دیکھ چکی ہوں، جس طرح سے آپ گھر گھر جا کے لوگوں کی، اور آپ جو جو مطلب کہ بیک فٹ پہ لوگ ہیں جس طرح سے ان کو سامنے لا رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ اپنے اس مقصد، نیک مقصد میں ضرور کامیاب ہوں اور آپ ترقی کریں۔ اور ایک جو آپ کو میں مشورہ بھی دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ہمارے کشمیریوں کا ایک جو پرائرٹی ہمارا ایشو ہے آزادی کا، تو آپ جو میڈیا ہے وہی آواز ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے جو وہاں پہ جموں کشمیر میں جو ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، تو اگر میڈیا نہ ہوتا تو ہماری آواز آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ہماری دنیا میں پہنچ نہیں سکتی تھی ان کی جو آواز، کشمیریوں کی جو اوپریسڈ، میں تو ان کو ویسے بہادر کشمیری کہتی ہوں، لیکن اوپریشن بھی ہے وہاں پہ، تو آپ اس پہ بھی کام کریں ضرور، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، پلس یہ کہ آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میرا سلیوٹ ہے آپ کو جی۔